بسم اللہ الرحمن الرحیم منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر صدق اللہ العظیم۔ کل 14 مارچ 2022 ہے۔ 14 مارچ 2010 کو عالم اسلام کے ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ شہادت ہے۔ مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہر لحاظ سے اپنے اندر ایک انجمن تھی۔ حضرت کا تقوی، طہارت، نفاست، علم اور فراست و بصیرت، اور ساتھ ساتھ میں جو سب سے بڑا پہلو ان کی زندگی تھا وہ تھا تسلیم و رضا کا پہلو، جو ولایت کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ کبھی جماعت کے لیے اگر کسی قربانی کو پیش کرنا پڑا تو حضرت نے اسے بخوشی قبول کیا ہے۔ کئی سال جیلوں میں رہے، سختیاں برداشت کی اور آخر میں جام شہادت نوش کیا۔ کئی سالوں تک مرکز اہل سنت کراچی جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی میں حضرت امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ حضرت کے بعد جماعت نے یہ ذمہ داری اس فقیر کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ کوشش کرتا ہوں مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسنت کا حق ادا کروں۔ یقیناً حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جس حد تک ہوتا ہے حضرت ہی سے سیکھا ہوا سبق حضرت ہی کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہمارے کراچی میں شہداء ڈے بھی منایا جا رہا ہے اور ہم نے شہداء کے بچوں کو، ان کے گھرانوں کو یہاں جمع کیا اور الحمدللہ آج وہ بچے ہمارے ساتھ تھے۔ مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ شہادتوں سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری منزل کے قریب ہمیں کرتی ہیں۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ دفاع صحابہ کے عنوان پر کام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ ہم یہ مصمم ارادہ کریں کہ ان کے مشن پر چلتے رہیں گے اور آخر وقت تک انشاءاللہ ناموس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتھک محنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔